یہ نہ بھی ہوں، آپ اپنا مقام گنوا دیتے ہیں جب اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دیکھو جب بھی ایسا موقع آیا انہوں نے فوری طور پر چیز کو سنبھال لیا ہے۔ سنبھال لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری بیٹیاں کہ ہمارے بیٹے ہیں۔ آمین۔ بیٹوں کا کام ہو یا بیٹیوں کا کام ہو، فوری طور پر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، اور ایک خاص انعام ہے اس کے لیے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ محنت ہے، تو پھر جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنی برکت ملے گی۔ آمین۔ شکریہ۔ جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنی برکت ملے گی۔ اور یہ جو بچیاں سامنے بیٹھی ہیں نا، جب میں آتا ہوں مجھے ترس آتا ہے ان پہ۔ وہ ماضیہ بھی میں آتے ہی دیکھ رہا تھا زخم ہو گئے ان کے ہاتھوں پہ، اور یہ لڑکی ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر زخم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دف بند نہیں ہونے دیتے، کیونکہ دف ایک ہمارا کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، وہ نہیں بند ہونا چاہیے، ورشپ بند نہیں ہونی چاہیے چاہے ہم زخمی ہو جائیں۔ اور یہ زخمی کیوں ہوتے ہیں؟ دف پھٹ جاتی ہے۔ اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی سوچا کہ نہیں یار یہ اگر انسٹرومنٹ خراب ہوتے ہیں تو ہمیں صحیح مہیا کرنے کے لیے تاکہ ورشپ ٹھیک ہو سکے؟ کتنے لوگوں نے کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ تو ٹوٹے سے بجا لیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا فرض ادا کرنا، وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن افسوس کن کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ یہ 500 روپے کی دف آتی تھی جب میں شروع میں لاتا تھا، اب یہ 3500 روپے کی ایک دف آ رہی ہے، اور یہ ہفتہ بھی نہیں نکالتی، اتنا نکما مٹیریل یوز کرتے ہیں، وہ تو خالی بجاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور پرسوں پھر سنڈے، اور جو پرسوں سنڈے ہے وہ ٹوٹلی دف پہ ہی چلے گا، کیونکہ ظاہر ہے جلوس ہے، جلسہ ہے، تو وہ خداوند کی جے جے کار تعریف ہوگی تو وہاں تو زور مارنا پڑے گا، اور انہوں نے تو مارنا ہی مارنا، چاہے وہ ٹوٹی دف ہی بجائے۔ تو کہنے کے لیے دف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کتنے کہتے ہیں ہونی چاہیے؟ بعد میں مجھے مل کے جانا، باجی پروین ہے، مجھے مل کے جانا تاکہ کل ہی ان کے لیے ہم 2 نئی دف لے کر آئیں۔ شکریہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پاسٹر تھا، اچھا تھا، بہت اچھا تھا، اس کے پاس جو کلیسیا تھی وہ کلیسیا بڑی اچھی اور بڑی معیاری کلیسیا تھی، لیکن کلیسیا کا ایک مسئلہ تھا کہ کلیسیا اس خادم کے پریشر میں رہتی تھی، پریشر میں رہتی تھی، اور پریشر کیا تھا کہ یار وہ استاد ہے، وہ بڑی گہری باتیں بتاتا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر میسیج نہیں دے پائیں گے، تو لوگ پریشر میں رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا خدا نے اس خادم کو مار دیا، مر گیا وہ۔ جب وہ مر گیا وہ تو آسمان پہ چلا گیا، اس کے بعد اسی چرچ کے اندر سے تقریباً 20 پاسٹر اٹھے، جنہوں نے جا کے 20 مختلف جگہوں پر 20 کلیسیاں بنائی، ان 20 کلیسیوں کی رکاوٹ وہ پاسٹر تھا۔ اور آپ لوگوں کے پاس جتنا علم ہے نا، آپ یقین کریں آپ کی سوچ سے زیادہ علم ہے آپ کے پاس۔ اب پتہ نہیں آپ مجھے مارنے کے چکر میں ہیں کہ یہ مرے گا تو پھر ہی ہم نے کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں سلیحہ گریفن، یہ کلمے کی بات کر رہا ہوں، سلیحہ گریفن، آئرش دلشاد، زریش نعیم، ایمان کیسر، یہ میری جان ہے، میرا فخر ہے، میرا فخر ہے کہ میرے بچے اس قابل ہیں، لیکن یار یہ سامنے کلام سنائیں گے تو آپ لوگ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ بڑے جو زندگی گزر گئی آپ کی کلام سنتے ہوئے، وہ تو سنا دیں گی، مجھے پتہ سنائیں گی، اور وہ اپنی لیاقت سے زیادہ اچھے طریقے سے سنائیں گی، لیکن آپ کہاں؟ جس سے پوچھو نہیں جی میں دنگی سالیا دوڑا دیتے بھائی دوڑا جائے نام کی طرح سے یہ سالی لیا کیونکہ اتنا نام ملنا سی۔ میں آپ کو بتاؤں جو اصل نام ہے نا وہ کلام سنانے والے کو ملے گا، اور بعد میں پھر آپ نے کہنا ہے اسی بھی تو چرچ جانے سا۔ تو پتا وہ بہن غصہ کر گئی، یہاں ایک ہماری بہن ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ نام ہی لے لو پھر غصہ کر جائے گی، وہ مجھے کہتی تھی تسی وہ دائی اپنی دینے والے گفٹ دیتا ہے
کہ اسی نے دینے سے دے یقین پاویں جدوں مہینے بعد دئیے 6 مہینے بعد دئیے تھوڑی دئیے بہتی دئیے تانوں دینے سے نا ساڈا بھی حق بندا ہے تھوڑی بہتی کیوں دو تسی دے یقین تو پوری ہے تو پوری دو اگر آپ فرما بردار آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے جا کے اوپر آپ یسوع کو کہہ دو گے کہ ہمیں کدی کدی ہونے سے چلے کہ اسی تو ہونے سے نا سانوں بھی گفٹ دے تو یسوع آپ کو تحفہ دے دے گا یسوع آپ کو تاج دے دے گا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا جو جتنی محنت کرتا ہے اتنی برکت پاتا ہے آپ لوگوں نے پتا کیوں نہیں حصہ لیا یار تیاری کرنی پڑے گی ٹائم نہیں ہے ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ایک فادر جی تھے تو ان کو کہیں بلایا گیا کہ جی آپ نے میسیج دینا ہے تو کسی فوتگی پہ تو وہ فادر جی کو میسیج دو فادر جی نے کہا جی میری تیاری نہیں ہے میرے پہلے دسنا تو کوڑ جی کو بابا بیٹھا سے انہیں بڑی ساری گل کر کے نا انہیں فادر کو کہ 10 سال تو کی کرتا رہے ہوں بھی تمہیں تیاری کرنی پینی تو پھر 10 سال تو کی کرتا رہے کیونکہ 10 سال کی سیمنری ہوں 10 سال تو پڑھتا رہے ہیں کہ اج بھی تمہیں میسیج کی تیاری کرنی پے گی آپ کی عمر گزر گئی کلام سنتے سنتے اور جتنا کلام آپ سنتے ہیں نا جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا آپ روز کلام سنتے ہو وہ حیران ہو جاتے ہیں یار اتنا کلام سنتے ہیں آپ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جتنا کلام آپ سنتے ہیں نا اس پر عمل نہیں کرتے آپ اگر آپ اس پر عمل کریں تو پالوس کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں میں ایسے کو ڈونگیاں نہیں مارتا میں جو کلام پیش کرتا ہوں نا وہ مجھے خدا کی طرف سے بات ملتی ہے وہ بات کرتا ہوں مجھے پتا ہے وہ باتیں اکثر آپ کو ٹچ مارتی ہیں مطلب دکھی کرتی ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان باتوں سے کیونکہ آپ نے بڑی وہ نا دودھ میں ڈبل روٹیاں گھول گھول کے وہ کھا دیا ہیں تو یہ تھوڑی سخت غذا ہے یہ کریلے اور گوشت مکس کر کے جب بنا کے کھلاتا ہوں نا تو آپ کے معدے خراب ہو جاتے ہیں معدے میں جلن ہو جاتی ہے یعنی جلن ہے نا اس جلن میں بڑا بیڑا فرق کیتا ہے اور وہ ڈبل روٹیاں دودھ چ بھیج کے کھانا تے کریلے گوشت کھانا طاقت سے بہت فرق ہے اس کر کے کڑے ہائے جڑے دند نکل جاتے ہیں کیونکہ دند کی کمزور ہے دنداں چ سکت ہی نہیں ہے پتہ دند جنی زیادہ ٹھوس غذا ساڈے زمانے چ گنے چوبتے سن دنداں نال انہاں لوگوں دے 100 سال دی عمر چ بھی دند نہیں سن ٹوٹدے آج 5 6 7 سال کے بچوں نے داڑھاں میں درد ہو رہی دنداں میں درد ہو رہی سخت غذا نہ کھائی جا رہی ہے نہ ہضم ہو رہی ہے معدے خراب ہو گئے جو کلام آپ کو سناتا ہوں یہ خدا کا کلام ہے یقین کریں آپ میں خدا سے یہ بات آج جو کلام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی ڈائریکٹ میں نے خدا سے لیا اور یہ بات میرے لیے نہیں تھی میں نے یہ بات کی ہے لیکن یہ بات میرے لیے نہیں تھی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور میں اس پر بہت زور دیتا ہوں پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میرا زور ایک ہی بات پہ ہوتا ہے اس لیے کبھی لوگ کیا بھی دیتے ہیں لو پادری نے پھر ہو جائے کیڑی گل کی تھی آپ میں سے کتنے لوگ جو برکت نہیں پانا چاہتے کوئی ایک ہاتھ رکھا کیڑا کہتا نہیں میں جتنے لگا ٹھیک لگا میرے نہیں چاہیے برکت اچھا چلو کتنے لوگ جو برکت پانا چاہتے ہیں مالی طور پر روحانی طور پر ہر لحاظ سے پلس ہونا چاہتے ہیں اوپر کا لحاظ تو پھر میں تو چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ برکت پاؤ تو میں تو آپ کو وہی طریقے سکھاؤں گا نا جو برکت پانے کے طریقے ہیں جن کے طریقوں جس طریقے سے برکت مل سکتی اور یہ بات میں ہی نہیں خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ برکت پاؤ کیونکہ خدا باپ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ایسے کنگلے اور غریب رہو خوار رہو پریشانیوں میں گھرے رہو ہر روز مصیبتیں ہر روز تنگیاں خدا تو نہیں چاہتا خدا تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں ہم اس دن سیکھ رہے تھے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدا اپنے محبت کرنے والوں کو مال سے بھر دیتا ہے آمین محبت کرنے والوں کے خزانے لبالب بھر دیتا ہے تو خدا کا واسطہ بھائی میرے مرندہ سے واپنا پڑے ہو یہ تمہیں کوئی کلام ہوتا تو کلام سناؤ موقع پا کے کلام سنایا کرو جتنے بھی موقع ملتا ہے کلام سنایا کرو یہ نہ ہوئے تمہیں اٹھان واسطے دلوں سے تسی ایک چاہتے ویسے بھی تیاریاں میں لگنیاں ہوں گیا کیونکہ کڑیاں حرکتیں یہ لگنیاں نا مجھے صحیح نہیں لگ رہی اوکے دیکھیں خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 38ویں آیت 38
بچے شکایت کی تھی کہ جدو تسی 38 37 پڑھتے ہو اسی 37 38 لب دیا وہ آئے کوئی اور پڑھ جاتا ہے سانو پتہ نہیں لگتا 38 کیڑی ہے 29 کیڑی ہے واہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے. جب اکیلے میں بھی آپ کلام پڑھتے ہیں نا تو کلام کو اسی طرح پڑھا کریں, سپیڈ میں نہیں. دیا کرو خود ہی سمجھ آ جائے گی کلام کی, اس کی ڈیفینیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے, سمجھ آ گئی. اچھا پیمانہ, اچھا پیمانہ, پیمانہ کہتے ہیں وہ وزن کرنے والا آلہ یا پیالہ یا وہ دیگچی. پرانے بہنوں کو یاد ہوگا, پتہ نہیں آج کراچی میں آج بھول گئی ہیں, ورنہ جو آٹا ایک دوسرے سے آٹا لیتے تھے تو وہ دیگچی میں ڈال کے پھر اس کو ایسے ایسے ہلاتے تھے. ہلانے سے کیا ہوتا تھا, آٹا اور بیٹھتا تھا, اس میں اور ڈلتا تھا. پھر اس کو اوپر سے ہاتھ سے دباتی تھی, دبانے سے اور سپیس بڑھتی تھی. صحیح. تو کہہ رہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے, کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. اب جن لوگوں کو دینے سے پرابلم ہوتی ہے وہ فوری طور پر اس کو برکت کا کلام سنا. صحیح, یہاں لوگ برکت کا کلام سنا. جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو. تو میں تو پھوکے شاہ نہیں ہے, نہ میں پھوکا نکل دیا نے میری. تو میں تو خدا کا کلام, خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. خدا کا کلام آپ کو ڈھیک دے تو ڈھیک دے, کھڑا کر دے تو کھڑا کر دے. کوئی پھوک مارو کہ بندہ ایک دم ٹھیک ہو جائے, ایسا نہیں ہے. تو میری عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پہ برکت دے گا, تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. اگر تو عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میری پھوکا نہ کی ہوئے گا. دیا کرو, یہ کوئی جادو نہیں ہے, منتر نہیں ہے. کوئی منتر پڑھو تو آپ کو برکت ملنا شروع ہو جائے, پیسے گھر میں آنا شروع ہو جائے, تکیے کے نیچے پیسے, بیڈ پہ پیسے, ہر جگہ پہ پیسے پیسے ہو جائے. یہ کوئی منتر نہیں ہے, پیسے محنت کا نتیجہ ہے. اور جو بغیر محنت کے جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے برکت نہیں ہوتی, وہ لعنت ہوتی ہے. دیا کرو تمہیں داب داب کر, ہلا ہلا کر پلے میں, دامن میں, پلو میں ڈالا جائے گا, اور تمہیں بھی دیا جائے گا. کتنا دیا جائے گا؟ زبور 79 اس کی 12ویں آیت ہے. یہ غور سے سننا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. زبور 79 اس کی 12ویں آیت. آئے خداوند ہمارے پڑوسیوں کی تانا زنی جو وہ تجھ پر کرتے ہیں, ان تانا زنی کا 7 گنا. پلو بدل دامن, پلے دامن, جو تانا زنی وہ تجھ پر کرتے ہیں تو اسی تانا زنی کو 7 گنا کر کے ان کے پلے میں ڈالا. جو خدا کی توہین کرتے ہیں ان کو 7 گنا توہین اور بے عزتی ملے گی, اور جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں انہیں 7 گنا زیادہ برکت ملے گی. آمین. لوکا 12ویں باب کی 48ویں آیت. لوکا کی انجیل 12ویں باب کی 48ویں آیت 48. جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے.
اگر کسی کی سیلری 1 لاکھ ہے تو وہ 10,000 دے گا، اور اگر کسی کی سیلری 20,000 ہے تو وہ 2,000 دے گا۔ جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کیا جائے۔ یہ جو مال دولت خدا دیتا ہے وہ آپ کے لیے نہیں دیتا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف اس لیے دیتا ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے، کہ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کیا جائے۔ اور جب ہمارے پیسے بڑھتے ہیں، تنخواہ بڑھتی ہے، پہلے ہم 50,000 میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب تنخواہ بڑھتی ہے، دہیتیاں نہیں بڑھتی، ہدیے نہیں بڑھتے، ہدیے وہی 100 روپے انجیل کے لیے۔ یہ جو چھوٹی پاکٹ سائز انجیل ہے 300 روپے کی یہ انجیل آتی ہے، اور آپ فرسٹ سنڈے پر 100 روپے انجیل کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ 100 آپ کو بتایا جائے کہ یہ جہاں 5 کروڑ لوگ ہیں تو تو نے ان کو انجیل سنانی ہے، تو تو 100 روپے کر کے تو کوئی 500 کروڑ سال تجھے زندہ رہنا پڑے گا۔ اپنا فرض ادا کر۔ تمہیں جسے زیادہ دیا جائے گا اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا، جسے بہت سونپا جائے گا اس سے بہت زیادہ طلب کیا جائے گا، اور دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ مرکز کے انجیل 4 باب کی 24ویں آیت۔ پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کیا سنتے ہو۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ تمہیں سنایا کیا جاتا ہے اور تم سنتے کیا ہو؟ خبردار رہو کہ سنتے کیا ہو۔ تمہاری تعلیم کا حساب لیا جائے، یہ نہیں کہ جو تمہیں سمجھ آتا ہے وہ نہیں، جو تمہیں سنایا جاتا ہے اس کے مطابق حساب ہو۔ اب آپ الٹا سمجھو تو اس میں آپ کا قصور ہے، سنانے والے کا قصور نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں کوئی اہم کلام نہیں سناتا، میں خدا کی طرف سے بات لے کر آپ تک پہنچاتا ہوں، اور جو آپ سنتے ہو اسی کے مطابق آپ سے حساب لیا جائے گا۔ جی خبردار رہو کیا سنتے ہو، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ تم کو ہلا کر دبا کر تمہارے پلے میں ڈالا جائے، تم کو زیادہ دیا جائے۔ اور اگر زیادہ چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بندے کو 50,000 کی ضرورت ہے فوری طور پر، اسے کیا کرنا چاہیے؟ 5,000 ڈال دینا چاہیے۔ سمجھ آئی آپ؟ میرے استاد کہتے ہیں کہ میری وائف نے مجھے کہا کہ شاپنگ کرنی ہے، بچے کی عید ہے، بچی کی شاپنگ کرنی ہے، تو کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو 5,000 روپیہ ہے۔ تو کہنے لگی پھر کیا کریں؟ کہہ رہے میں نے اس کو 5,000 دیا، میں نے کہا جا کے دائیے کی دیا چرچ میں۔ تو کہنے لگی دائیے کی جب سیلری ملی تھی میں نے پہلے ہی دے دی ہے، اس سے کہا یہ ایڈوانس دیا خدا کو، میں لے لوں گا۔ تو کہنے لگی وہ گئے اور جا کے اس نے چرچ میں دائیے کی دی، تو چرچ والوں نے کہا کہ آپ کی دائیے کی ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایڈوانس دی ہے خدا کو دائیے کی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو سمجھ آ رہی؟ تکنیک ہونی چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے۔ اور یہ الجبرا کتنے لوگ میتھ کے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں یا تھے کبھی؟ اچھا الجبرا بڑا اوکھا ہوتا ہے، الجبرا، لیکن یہ الجبرا اگر اس کا کلیہ آ جائے نا تو پھر آپ کروڑوں روپے کے حساب کتاب بھی کر سکتے ہو۔ یہ الجبرا ہے۔ ایڈوانس دیا دائیے کی، وہ دائیے کی دے کے آ گئی، اس نے کہا جی میں دائیے کی دیا ہے، اس نے کہا چل ٹھیک ہے تو تیاری کر۔ کہتے میں اندر گیا، کمرے سے دعا کی تھی، میں نے کہا خدا میں 5,000 روپے ایڈوانس دائیے کی دیتی۔ کہہ رہے 5-7 منٹ بعد دروازے سے نوک ہوئی، 10 منٹ بعد بندہ آیا، اس نے لفافہ نکالا، اس نے کہا جی بھائی صاحب اے 50,000 روپیہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، شاپنگ پہ جانا تھا، تو میں نے کہا پہلے دائیے کی دے کے آؤں پھر شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔
کتنا ٹائم لگا؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا. جن کو سمجھ آ جاتی. میں آج سن رہا تھا کہ کنجوس بندہ سخاوت بھی کرے نا تو وہ پھر بھی مالدار نہیں ہوتا, کیونکہ نیت پیڑی ہوتی. وہ دیتا ہے نیت صحیح نہیں ہے, تو یہ لینے دینے کے سلسلے نیت پر ہے, ان کا انحصار نیت پر ہوتا ہے. کنجوس بندہ اگر سخی بنے بھی, بریانی کے 4 تھیلیاں بانٹ بھی دے تو ضرور کسی مطلب نہ کرتا ہوئے گا. لیکن جو دل سے سخاوت کرتے ہیں ان کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں. آمین. جو دل سے سخاوت کرتے ہیں ان کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کورنیلیس, تیری خیرات, تیری دعائیں, تیری سخاوت خدا کے حضور مقبول ہو گئی. کنجوس بندہ کیا سخاوت کرے گا؟ نیت ہی صاف نہیں. تمہیں زیادہ دیا جائے گا. خبردار کیا ہے کہ تمہیں کیا کیا جائے گا؟ زیادہ دیا جائے گا. ہمیں کلیہ سمجھ میں نہیں آتا. بونا اور کاٹنا, بونا اور کاٹنا. جب زمینداروں کی اولاد ہے ہمیں یہ کلیہ بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے. اگر اناج کی کمی ہے تو جو 2 بوریاں پڑی ہیں نا ان میں سے 1 بوری بو دو. 1 بوری بیج بو دو گے نا, 2.5 من گندم بو دو گے تو 6 مہینے کے بعد اس 2.5 من کی بوری سے کم از کم 50 بوریاں واپس لے کر آؤ گے, اور کھا جاؤ گے تو 2.5 من ہی کھا جاؤ گے. 50 من کا مطلب 125 من گندم واپس لے کر آؤ گے اگر 1 بوری بو گے. اور جو احمق ہوتے ہیں, بے وقوف لوگ ہوتے ہیں, وہ بیج کھا جاتے ہیں, اور جو بیج کھاتے ہیں وہ پھر اینڈ پہ لوگوں کی غلامی ہی کرتے ہیں. لوگوں کی کڑک کے وچوں سٹے چوک دیا نے مائیاں چوڑی بن کے سٹے کی کڑک وڈ کے چوک کے لے جاندے نا, انہیں سٹے چون کے لے آندیاں نے تے شام نو کو 4-5 کلو دانے جھاڑ چوڑ کے کڈ کے کہ انہاں نوں پیس کے دا آٹا بنا کے بچیاں نوں کھواندیاں سی, کیونکہ آپ بیج نہیں بویا. اور جڑے بیج بو دیتے نے وہ پھر کڑک نکل جاندی ہے, ٹرالیاں تے ٹرکاں دے لوڈ ہو کے چودھری دی بیٹھک بھر جاندی ہے. چودھری ایڈا وڈا کلا کڈ کے پگ بن لیندا ہے تے سارا پنڈ چودھری صاحب کہہ دیندا ہے کیونکہ انہیں بیج بویا ہے. جو چودھری بنتے ہیں نا وہ بیج بونے سے بنتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے کبھی جا کے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے. اچھا میں آپ کو بتایا تھا 20 تاریخ کو 20 مارچ رات کا ٹائم تھا, دعا کی, میسیج ریکارڈ کیا میں نے. میسیج ریکارڈ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ لیٹ گیا. میں نے دیکھا کہ ایک پاسٹر ہے, پاسٹر اچھا پاسٹر ہے, مطلب ایسے ہی وہ ولایتی پاسٹر نہیں ہے, اچھا پاسٹر ہے. تو اس کے پاس میں جانتا ہوں, کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں ان کے پاس گیا ہوں اور وہ اوپر لے گئے مجھے 3 منزل اوپر. وہاں ہم جا کے جب بیٹھے ہیں تو ایک بچی آئی ہے, موٹی سی پیاری سی, اور اسے بڑی خوبصورت فراک پہنی ہوئی, سفید کلر اور گولڈن تھوڑا سا کام ہوا ہے. وہ ایک پلیٹ لے کر آئی ہے, پلیٹ کے اندر حلوہ ہے اور حلوے کے اندر جو ہے نا ڈرائی فروٹ بہت زیادہ ہے. وہ لے کر آئی ہے تو کہہ رہی ہے پاسٹر جی ماما نے حلوہ بنایا تھا, تو ماما نے کہا کہ یہ پہلے پاسٹر جی کو دے کر آؤ کیونکہ وہ ہمارے بڑے ابو ہیں. میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, وہ پاسٹر جی بھی ہنس رہے ہیں. انہوں نے حلوہ پکڑ لیا اور حلوہ پکڑ کے وہ پلیٹ میری طرف کر دی انہوں نے. میں نے پلیٹ پکڑی اور وہ پاسٹر جی کہہ رہے ہیں واہ دیکھو جس طرح ہم زمین پر خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں, خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بچے دیے, خدا نے مجھے برکت دی, خدا نے مجھے تندرستی دی, آپس میں دوسروں کے ساتھ گواہی کے طور پر شیئرنگ ہوتی رہتی ہے.
خدا کی نعمتوں کی. کہنے لگے سیم اسی طرح آسمان پر جب خدا باپ یسوع مسیح اور اس کے فرشتے کھڑے ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں تذکرے زمین والوں کے ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ بات میرے لیے نئی ہے. یہ دینے پہ تو مجھ سے زیادہ کوئی جانتے نہیں کیسے دینے میسیج دینے پہ دیتے ہیں, لیکن یہ بات میرے لیے نئی تھی کہ جیسے ہم خدا کے دینے کا برکتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ویسے آسمان پر خدا باپ یسوع مسیح کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دیکھ وہ بچی میرے خادم کے لیے, میرے بندہ کے لیے کتنی خوشی کے ساتھ وہ پلیٹ لائی اور ہنستی ہنستی آئی ہے. تو مجھے ایسا لگا شاید کوئی پاسٹر صاحب کی بیٹی اپنی, لیکن بعد پتہ چلا کلیسیا کی کوئی بچی ہے. تو کہنے لگے اس طرح خدا باپ فرشتوں کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے کہ میری بندی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے گئی, وہاں سوچ رہی ہے کہ میں خدا کے بندے کے لیے کیا لے کے جاؤں. گھر پہ کچھ بنایا ہے, وہاں سوچ رہی ہے کہ یار آج بہت اچھا بنا ہے, کیوں نہ ہو کہ میں یہ پہلے پاسٹر جی کے لیے نکالوں. خدا کہتا ہے وہ دیکھو پیار کتنا کرتی ہے میرے بندے کے ساتھ. کوئی میرے خادم کو یہ جان کر کے وہ میرے نام سے آیا ہے ایک پیالہ پانی پلا دے, پلا دے, ایک روٹی کھلا دے اور اس کے بعد قید چاہے 10 سال رہے اس کے مٹکے سے آٹا ختم نہیں ہو سکتا. تو وہ بچی مسکرائی تو اس نے کہا پاسٹر جی آسمان پر میرا بھی ذکر ہوتا ہوگا, خدا کہتا ہوگا کہ دیکھو مریم اتنا اچھا حلوہ لے کے آئی ہے پاسٹر جی کے لیے. کہنے لگے ہاں, اوپر خدا نے کہا ہوگا یہ دیکھو یہ مریم کتنی اچھی بچی ہے, پہلے میرے بندے کے لیے حلوہ لے کر آئی ہے. تو وہ خوش اور کہنے لگی میں جا کے ابھی اپنی امی کو بتاتی ہوں کہ آسمان پر خدا باپ میرا نام لے کر میرا ذکر کر رہا کہ میں نے خدا کے بندے کے لیے حلوہ لے کے گئی. جو بے قیمت پانی پلائے کا بدلہ دیتا ہے اور اگر پیسے کے ساتھ کوئی چیز خادم کو دے دی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطیوں چھٹا باپ اس کی چھٹی آیت. اچھا کتنوں کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ چھٹا باپ اس کی چھٹی آیت. کلام کی تعلیم پانے والا کون؟ کلیسیا. کیا دو نا ہم کلام کی تعلیم پانے والا, والے نہیں, یہاں مشترک ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کر دے نہیں, والا شخصی طور پر. کلام کی تعلیم پانے والا, تعلیم دینے والے کو. کلام کی تعلیم پانے والا, تعلیم دینے والے کو. کیا لکھا؟ تھوڑی تھوڑی سب اچھی چیزیں جو وہ خود استعمال کرتا ہے سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. حلوے کی کیا بات ہے, وہ تو خدا نے مجھے سکھانے کے لیے کہ میں ایک نئی بات کلیسیا تک پہنچاؤں, خدا نے مجھے وہ دکھایا اور میں نے وہ آپ لوگوں کو, میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ یہ ایک نئی ویژن ہے, نئی رویا ہے, نیا مشن ہے, نئی ایک بلیسنگ ہے اور یہ میں اپنے چرچ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. فوری طور پر میں نے یہ سوچا تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے تو بنگلے, اسی لیے تو پریشان ہیں. فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا, کیونکہ آدمی جو کچھ بولتا ہے وہی کاٹے گا. جو ڈرائی فروٹ بھر کے حلوہ پکا کے پہلے پاسٹر جی کو دے کے گئی ہے, بیج بو گئی ہے, تو ان کے گھر سے ڈرائی فروٹ ختم نہیں ہوگا نا. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق کہتے ہیں ایک مٹھی ڈرائی فروٹ آپ ڈیلی کھا لو
میں ڈاکٹر ہوں نا تو میں بہت مریضوں کو ڈرائی فروٹ کھوانا سی. ایک مٹھی ڈرائی فروٹ ڈیلی کھا لو تو آپ کی عمر 25 سال بڑھ جائے گی. پر ہمارے گھر میں ڈرائی فروٹ ہے نہیں, کیونکہ ہم ڈرائی فروٹ کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی ڈرائی فروٹ بویا ہی نہیں ہے. ہیلو, ہمارے گھر میں بکرے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کبھی بکرے بوئے ہی نہیں ہیں. ہمارے گھر میں 5-5 ہزار کے نوٹ نہیں آتے کیونکہ ہم نے کبھی 5,000 کا نوٹ بویا ہی نہیں. جس جو بوگے وہی کاٹو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر 1,000 روپیہ ہم نے بول دیا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, ایک بندہ تھا چرچ میں, تو میں میسیج دے رہا تھا, میسیج دیتے وقت میں نے کہا یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا جس کی جیب میں 50 روپے اور 1,000 روپیہ, 2 نوٹ ہیں, ایک 50 روپے کا, ایک 1,000 روپے کا. اب وہ کیا کرے گا, 50 روپے کا نوٹ ڈالے گا, 1,000 روپے کا بچا کے لے جائے گا. اب بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کی جیب میں باقی 2 نوٹ تھے, تو اس نے سوچا کہ بھئی خدا نے پاسٹر جی کو بتا دیا میرے بارے میں, تو اب تو میں پھنس گیا ہوں. اب یعنی کہ ٹوکریاں پاس آئی, اسے 1,000 روپیہ نکال کے ڈال, پھنس گئے. تو کہہ رہے جب میں نے 1,000 روپیہ ڈال دیا, نکال لیا, تو میں نے دل میں سوچا کہ 50 روپے میں سیر سے مار میں, میں نے وہ بھی ڈال دی, دونوں ڈال دی. خدا میں دونوں کا پتہ لگ گیا, میں دونوں دیکھتے خدا چلا گیا. کہہ رہے میں غلطی نہیں کی تھی, پریشان بہت سا کیونکہ وہاں کوئی پیسہ نہیں میرے. میں گھر چلا گیا, اچانک لیٹ کے جا کے دوپہر کا کچھ بھی انتظام نہیں. تو آدھے گھنٹے کے بعد ایک دروازے میں دستک ہوئی. 15 سال پہلے ایک بندے نے میرا 10,000 روپیہ دینا تھا, 15 سال پہلے, اور وہ دے نہیں رہا تھا, مطلب مر گیا تھا پیسہ میرا. وہ دروازے پہ کھڑا ہے, تو میں نے دروازہ کھولا, ہاں کی گل ہے, پیسے میرا دماغ بہت خراب تھا, اس کو دیکھ کر اور خراب ہو گیا. میں نے کہا کی گل ہے, اس نے کہا بھاجی ہے ٹھڑے کو پیسے لے, 15 سال ہو گئے, لیکن ہوں نے خدا نے برکت دیتی ہے, تو میں کیا پہلو جا کے ٹھاڈے پیسے واپس. آپ یقین کریں, اس نے پیسے پکڑے, سیدھا میرے پاس آ گیا چرچ میں, اور آگے کہتا بھائی صاحب 10,000 روپیہ پڑھو جائیے کی, تو میں گواہی دینا چاہنا, دینی نہیں چاہیے, خدا نے دیتا ہوا دسنا نہیں چاہیے, لیکن سسٹم بھی ایسا ہو گیا, گواہی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ میں دسنا چاہنا کہ میری جیب 1,000 سے 50 روپئے سے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. آدمی جو کچھ بوئے گا, میں تو سکھاؤں گا نا, میں کوئی آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکال لیتا. کبھی آئے میں کیا پرس کھولے بچوں 5,000 روپئے ڈال دے, کبھی ایسا ہو نہیں نا. جنہیں کہنے کو توفیق وہی دیتی ہے اس, لیکن جو بوگے وہ کاٹو. جو بوگے, اگر چاہتے ہو کہ ڈرائی فروٹ کھانا ڈیلی تو ڈرائی فروٹ بو. اگر چاہتے ہیں کہ 5,000 کے نوٹ سیونگ میں پڑے ہوئے ہوں تو 5,000 کے نوٹ بو دو. ہوگے کہ کیا, جو بو گے وہی ہوگے گا نا. بکرے بو دو, بکرے ہوگے گے. کٹے بو دو, کٹے ہوگے گے. بینگن بو دو, بینگن کھاؤ گے, آپ بھی میدا چلن کریں گے. جو بو گے وہی کاٹو گے. امثال کی کتاب 11ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا, سنیں, فیاض دل موٹا ہو جائے گا. فیاض دل, فیاض کہتے ہیں سخی, دریا دل. اور کنجوس آدمی فیاضی دکھائے بھی نا تو پھر بھی وہ موٹا نہیں ہوتا کیونکہ دل کنجوس ہے. فیاض دل موٹا ہو جائے گا, اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. جو سرسبز اور شاداب ہے, جو لبریز ہے, جو بھرا ہوا ہے, وہ سیراب کرتا ہے, دوسروں کو بھرتا ہے, اور جو دوسروں کو بھرتا ہے لکھا وہ خود بھی بھرا جائے. پہلا گرنتھیوں 9ویں باب کی 6 آیت.
दूसरा ग्रंथियों नामे बाप की छठी आयत। लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटे, और जो बहुत बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत बोता है। बोलो बोलो, जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आमीन। लेकिन बात ये है, मसला ये है, समझने वाली बात ये है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को कबूल करता है। कंजूसों के हदिये भी कबूल नहीं होते। ओ पता है, खुदा ने सख्ती से मना किया था, सख्ती से मना किया था पुराने आयतनामे में इसराइल को, और काहिनों को सख्ती के साथ मना किया था। पता क्या लिखा था? लिखा था बनी इसराइल, खरूज 25 के बाब की दूसरी आयत में, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाओ, मेरे लिए हदिये लाओ, और जब भी मेरे घर आओ तो खाली हाथ नहीं आओ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा अब्बा हूँ। जब भी मेरे घर आओ खाली हाथ नहीं आओ। बनी इसराइल से कहना कि मेरे लिए नजरें लाओ, और तुम उनसे, उनसे नहीं उन ही से, क्या मतलब सारे इसराइलियों से नहीं, उन ही से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। जो हदिया देते हैं वो रोते हैं ना, उनसे ना लेना, क्योंकि वो आप दे भी दोगे आपको फायदा भी नहीं होगा। तो आगे जो हदिया होता है ना, पता कई लोग कंजूस किस्म के लोग होते हैं और मनहूस किस्म के लोग होते हैं, वो कहीं जुड़ भी जाए ना तो अगली बरकत को भी तबाह कर देते हैं। क्योंकि कईयों पर खुदा की सजा होती है, जब खुदा उसे सजा दे रहा होता है तो हम उस हाल में उसकी मदद कर रहे होते हैं, तो खुदा हमें भी कंगला कर देता है ताकि इसकी मदद करने वाला कोई ना हो। जैसे पता पुराने ज़मानों में गांव में बाइकाट होता था, किसी शख्स से, किसी खानदान से बाइकाट होता था, तो गांव का कोई भी बंदा उसकी मदद नहीं कर सकता था। अगर कोई भी उसकी मदद करता तो उससे भी काट दिया जाता था। कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनको खुदा ने, जिनका बाइकाट किया हुआ है, उनको खुदा बरकत ही देता है। और जब हम ऐसे लोगों पर तरस खाकर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो खुदा हमारे रिज़्क़ को भी रोक देता है। इसलिए खुदा ने जिसको बरकत खुदा नहीं दे रहा ना, उस पर आप भी हमदर्द होने की कोशिश ना करें। एक छोटी सी बात है, पता नहीं अच्छी है गलत है, ब्लड देते हैं लोग, खुशी से देते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, और एक दो बार मुझसे मांगा भी, लेकिन मैं नहीं देता। एक बंदा बड़ा अजीज, मेरा खास अजीज था, अस्पताल में बीमार था, तो मैं ऐसी किस्मत पे आई, उसका पता करने के लिए चला गया, और जैसे मैं चला गया आगे मेरा फोरमैन, मेरा भाई खड़ा है आफ्ताब, उसमें चला यार इनको वरना खून की जरूरत है। मैं तो है कितने कहता उठते, मैंने तुझे चलो मैं आ गया, मैं गड्डी की कैक मारी सीधा घर आ गया। कहता फोन किया कितने एमरजेंसी निकल आया से। मेरे दिल में एक बात है, ये नहीं कि मैं फोन की कमी है, मेरे दिल बड़ा खून है, ये सारी जिंदगी जमा किया है। तो मेरे दिल में एक बात है कि जिस बंदे को यीशु के लहू से शिफा नहीं मिल रही ना, उसको मेरे लहू से भी शिफा नहीं मिल रही। जब यीशु का लहू मौजूद है और वो तेरी शिफा के लिए बहा है, और अगर वो तुझे चंगा नहीं कर रहा तो मेरे खून से क्या होगा? बस अपनी अपनी बात है ना, मैंने अपने दिल में ठहराई ये बात कि मैंने किसी को काम नहीं दिया। तो इसी तरह अगर आपने ना नीयत के साथ खुदा को देना, खुशी के साथ देना है, तो उस बच्ची की तरह हलवा लाओ, तो फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, ऐसा प्राउड फील कर रहे हो कि आप हदिया देने जा रहे हो खुदा। इन्हीं के मुंह के 12 बच्चे पढ़ो, उल्टे हाथ नहीं पढ़ो,
تو اشارہ کرنا دوسرا دھرنے کہ آپ چندہ ہی کرنا فرد سے جان چاہتا تنگ ہے لوگ. کلام میں لکھا کہ لوگ میری نظروں سے تنگ ہیں, لوگ مجھے دینے سے تنگ ہیں. تو جو جتنا بوئے گا وہ اتنا ہی کاٹے گا. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا, جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے. بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹتا ہے, جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹتا ہے. اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ اب جب ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ جب ہے ہی نہیں اس صورت میں کیا کریں؟ ہدیہ ہو رہا تھا تو خدا یسوع مسیح ہدیے کے باکس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. لوگ آتے اور ہدیہ ڈالتے تھے. ایک عورت آئی, بیوہ عورت تھی, 2 دمڑیاں ڈال دی. خدا یسوع سے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اس عورت کی سب سے زیادہ ہدیہ ڈال. حالانکہ اس نے 2 دمڑیاں دی, لوگ ہزاروں ڈال رہے تھے لیکن اس نے 2 دمڑیاں دی. شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ اس نے 2 دمڑیاں ڈالی. یسوع نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 ہی تھی. اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے ناداری کی حالت میں سب ڈال دیا. سب ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپینڈ تجھ پہ. سب ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کل کا ذمہ دار تو ہے. میں نے جیب خالی کر دی, اب کل کا ذمہ دار تو. اور کچھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. ایک مٹھی آٹا ہے اور آزمائش آ پڑی کہ 50% مجھے دے دے. اس نے کیا کیا؟ مجبور تھی, روئی, مرد خدا کے قدموں میں گر گئی. اس کا پادری صاحب خدا آدھا نہ یہ ترس کھاؤ, ایک مٹھی آتا اس کا منہ کی دماغ ایسے نہیں کھائی ہے. ایسے کیا اس نے نہیں, جا کے گئی 2 روٹیاں بنائی, پہلے لا کے اس نے کہا تھا پہلے مجھے دے. اس نے پہلے اس کو دے دیا اور پھر کہا جب تک قید رہا اس کے مٹکے سے آٹا اور اس کی کپی سے تیل ختم نہیں. جب آپ کو دہیت کی دینی آ جائے گی نا تو کلام خدا کہتا ہے کہ پھر آزما کر دیکھو میں دیکھنا ہے. کچھ بھی ہوگا یہ دہیت کی تو آپ کو دینی پڑے گی. کچھ بھی ہو جائے آپ کو دینا پڑے گا. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. پیمانے دیکھو, پیمانے دیکھا کرو دینے کے لیے. جب دیتے نا پیمانہ دیکھو کہ پیمانہ ایسا ہے, پیمانہ ایسا ہے, پیمانہ ایسا ہے, پیمانہ ہاتھ نہیں بند ہو رہا ہے نا مالے وچ. پیمانہ ایسا ہے یا پیمانہ ایسا ہے. ہاتھ پڑھ کے دیکھو پیمانہ ایسا. جیسا تسی دو گے اونجا ہی تانوں ملے, جیسا بو گے ویسا. جو تھوڑا بوئے گا, میں نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے, جو فصل چاہیے نا وہ بو دو. ٹماٹر بیجو, پتہ پرانے عہد نامے میں یہ جو اسرائیلی لوگ تھے یہ اپنی ہر فصل کا 10واں حصہ, ٹماٹر ہوں, مٹر ہوں, پیاز ہوں, آلو ہوں, انار ہوں, آم ہوں, مالٹے ہوں, جو کچھ بھی ہو, ہر ایک چیز کا 10واں حصہ وہ ٹوکریاں بھر بھر کے چرچ لے کے جاتے تھے. گدے گاڑیاں, بیل گاڑیاں بھر بھر کے چرچ لے کر جاتے تھے. اناج کی بوریاں لوڈ کر کر کے چرچ لے کے جاتے تھے. اور پھر چرچ اس اناج کو جو بھر جاتا تھا ذخیرہ کرتا اور مسافروں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو بانٹ دیتا. اور نیا آ جاتا, پرانا ابھی بھی پڑا ہوا ہوتا تھا. پھر نیا آ گیا, گودام چھوٹے پڑ گیا, پھر پرانا نکالا. یہ جو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ وہ گورے بزنس کرتے ہیں. بزنس نہیں کرتے. تو لوگوں کی دہیتیاں ہوتی ہیں, انہیں سسٹم ایسا سیٹ کہ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں پر ہی ڈائریکٹ ان کا پیسہ بینک سے ہی چرچ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے, جس چرچ کے ممبر ہوتے ہیں. ہر بندہ دہیت کی دیتا ہے اور چرچ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ پاسٹر کی ایک لگبھگ
لگژری لائف گزارنے کے بعد، چرچ کو ایک ویل اسٹیبل کرنے کے بعد، پھر بھی پیسہ گھروں کے حساب سے سیف ہو جاتا ہے، پھر نیا آتا ہے، اس لیے وہ پیسہ نکال کے سری لنکا، انڈیا اور پاکستان میں پھینکا جاتا ہے کہ غریبوں کو دے دو تو خدا ان کی تعریف ہو، آگے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو بیٹھے ہی غریب ہیں، ہم تو پہلے ہی غریب ہوئے تھے اور مرنا بھی غریب ہی ہم نے۔ ایک بڑا ہی دانشور بندہ ہے، اس نے کہا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، لیکن غریب مرنا جرم ہے۔ پیدا تو ہو گئے نا، غریب پیدا ہو گئے، لیکن غریب مرنا جرم نہیں۔ اتنی محنت کرو کہ مرنے سے پہلے آپ امیر ہو جاؤ۔ ہیلو، تو آدم نے امیر کھے ہونا ہے، امیر جو ہی تھوڑی ہوش میں آتا ہے، مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد پاگل ہو جاتا ہے تو جہاں پاگل ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کے بعد کام نہیں کرتا، اس کے بعد اس کی ایک ہی اس کے ذہن میں دماغ میں ایک بات بھی ہے، کام نہیں کرنا، پیسہ خود آئے گا چل کے، بڑا تو الماس جادوگر، کام نہیں کرنا، پیسہ چل کے آئے گا۔ نہیں، پیسہ چل کے آتا ہی نہیں ہے، پیسہ تو محنت کرنے والوں کے پاس آتا ہے، وہ محنت زمانے میں کی جائے یا خدا کی حضوری میں کی جائے۔ خدا کی حضوری میں محنت کرنی پڑتی ہے، گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ ہے وہ 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے 24 گھنٹے میں، ایک بندہ 3 گھنٹے دعا کرتا ہے، ایک بندہ 4 گھنٹے، ایک بندہ 10 گھنٹے دعا کرتا ہے، زیادہ برکت کس کے پاس ہوگی؟ فرق ہے نا۔ اب 10 گھنٹے دعا کرنے والے کے برابر آپ برکت چاہو، نہیں میں وکرا چرچ بنانا، میں موج سے کر کے کھانے نے وکرا چرچ بنا لے، تو دعا ہی نہیں کرنی، پاویں چرچ بنا لے، پاویں کنگڈم ہال بنا لے، تو دعا ہی نہیں کرنی، تو جی تو دعا کرنی تو خدا نے اتنے بحث کر دینا۔ جب میں نے چرچ بنایا تھا، میں 30 نمبر گلی میں چرچ کا ممبر تھا، ذکر نہیں کروں گا، تو میں اسی پادری کے ساتھ تھا، وفادار تھا، لیکن بات یہ تھی کہ اگر پادری 5 گھنٹے دعا کرتا تھا تو میں 18 گھنٹے دعا کرتا تھا۔ میرا پادری کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، میری یسوع کے ساتھ لو لگی ہے، مجھے پادری سے واسطہ نہیں ہے، مجھے پادری نہیں بننا، مجھے بس یسوع جیسا بننا تھا۔ اب جب وہ 5 گھنٹے کر رہا، میں 18 گھنٹے دعا کر رہا ہوں، تو بیمار کس کے پاس آئیں گے؟ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تھے شہزاد صاحب کو دے رہے ہیں، شہزاد صاحب نے دعا کر دی، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ پادری کو پتہ لگا کہ شہزاد بیمارہ تے دعا کرتا ہے، انہیں کہا آ جا بھائی تو پڑھو نا بیمارہ تے دعا کرنے والا، تو سنگری کی تھی ہے؟ نہیں۔ میرے کو اجازت لئی ہے؟ نہیں سر، میں کرنا کہ میں تو لوگ ان کے دعا کر چڑھنا، تو میں انہوں نے ساڑھے چرچ سے آیا کرو، نہیں۔ 3 سال سیمنری کر، پھر آ کے 3 سال میرے تابع رہ، وہ دے بعد تو کسے تے دعا کرنی۔ میں آگیا بھائی صاحب 3 سال سیمنری کرا، 3 سال بعد تیرے تابع رہا، تے 6 سال میری زندگی نہ ہوئے، تے میں تیری تابع داری کرا یا یسوع دی تابع داری کرا؟ چھٹو برا میں سیمنری نہیں کرتا، میں یسوع نال ہی سیٹ کرتا۔ اینا اختلاف سے، اور خدا کا شکر ہے 27 سال ہو گئے، آج تک وہ پادری صاحب مجھ سے سلام نہیں لیتے، نہیں دینا تو بڑی دور کی گل ہے، میرا سلام لیتے نہیں، اور 27 سال سے حالی تک پادری صاحب کے اندروں بو نہیں نکلی، تو پھر بھی خداوند کے عظیم خادم ہے وہ۔ جب آپ کے دلوں میں بدبو ہے نا، گندگی ہے، تو آپ عظیم عظیم کوئی نہیں، عظیم وہی ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو، چاہے وہ تمبا پہ جانتا ہو، عظیم وہی ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو، نہ ہو پادری خیر ہے لیکن دل تو صاف ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو 10 گھنٹے دعا کرے گا اس کے پاس 10 گھنٹے کی بلیسنگ ہوگی، جو 15 گھنٹے دعا کرے گا اس کے پاس 15 گھنٹے کی برکت دعا کرنے سے آتی ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے برکت پانے کا۔ جتنا آپ کے گھٹنوں میں دم ہے اتنی برکت آپ میں ہوگی۔ آمین۔ خدا مند آپ کو برکت دے۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے برکت لینے کا طریقہ؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ڈرائی فروٹ کھانا ہے
تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہے وہ رحمان کالونی چرچ والے مجھے ہر مہینے بادام بھیجتے ہیں اور ہر مہینے دیسی گھی دیتے ہیں مجھے، کم از کم 1.5 کلو دیسی گھی ہر مہینے دیتے ہیں، اور ہر ہفتے کبھی گاجر کا حلوہ کبھی بادام کا حلوہ بنا کے پاسٹر جی کو کھلاتے ہیں۔ ایویں نہیں نہ کلام سناتا میں، دماغ بہت چلتا، بادام بہت کھانا۔ تسی سوچتے ہو کہ پادری بادام کسی دیندے نہیں تھے، نہ دماغ کیوں چلتا تھا؟ تسی نہیں دیندے، آنٹی گوانڈی بہت دے رہے ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو کہ میں پیار آپ سے ہی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے پیار کرنے والے بہت رکھے ہوئے ہیں یسوع مسیح نے۔ آمین۔ جو بہت پیار کرتے، وہ لوگ جو کبھی اس چرچ آئے ہی نہیں ہیں وہ بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر انگلینڈ میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے دائی یکی بھیج رہے ہیں، اور آپ یہاں سے نہیں دے رہے، تو برکت تو پھر وہی پائیں گے نا۔ اس دن وہ امریکہ سے بہن نے مجھے فون کیا، کہنے لگی بھائی صاحب میرے دل میں آ رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے نا آپ کی طبیعت خراب ہے، تو پھر میں نے 2 دن کا روزہ رکھا اسپیشل آپ کے لیے۔ نہ کرو دعا۔ ہلو، انہوں پتا لگا، انہوں کے نے دسیا، میں ڈاکٹر پہ لیا نہیں، میرے گلے تو میری آواز تو، کیونکہ میں بیمار تھا، لیکن میں نے بیماری میں بھی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی، میسی نہیں چھوڑا، میسی تھوڑا کم ہو گیا لیکن چھوڑا نہیں۔ اور اس نے فیل کیا کہ یہ بندہ اب تھوڑا سا بیمار ہو رہا ہے، تو یہ ہماری برکت ہے، یہ ہماری برکت ہے۔ تو میں نے کہا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ کہنے لگی آپ سے چھپانا تو بندہ سوچ نہیں سکتا، خدا کے بعد ایک آپ ہی ہیں جن کو سب پتہ ہے، آپ سے نہیں ہم چھپا سکتے۔ وہ 2 دن کا روزہ بھی میرے لیے رکھ رہے ہیں، وہ دائی یکیاں بھی مجھے بھیج رہے ہیں، تو برکت تو وہ پائیں گے نا۔ اور ہر مہینے 2 مہینے بعد فون آ جاتا ہے، بھائی صاحب ہم نے گاڑی لی ہے، ابھی بھائی صاحب ہم نے گاڑی چینج کر دی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ دعا تو میں کرتا ہوں، اور میں سچی بات بولا، جتنی میں ان کے لیے کرتا ہوں نا اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ ٹھان چکتے ہی نہیں، ٹھان چکتے ہی نہیں۔ میرے تجربے کرنے کا بڑا شوق ہے۔ یہ ایک بندہ ادھر اوپر کھڑا ہے، ایک بندہ یہاں نیچے بیٹھا ہے۔ نیچے کون ہے؟ یہ آصف ہے، یہ کاشف ہے۔ اب جو بھی چیز آصف کی جھولی میں ڈالتے ہیں، آصف اوپر بیٹھا ہے، خاجہ میں خدا نے کتنے پہنچایا ہے، ادھر جو بھی چیز ڈالتے ہیں وہ سلپ ہو کے اس کی جھولی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہم ہونا نہیں چاہتے۔ نیچے انسلٹ ہے، نیچے بے عزتی ہے، لیکن بلیسنگ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر کی طرف نہیں۔ بڑے بڑے اور طاقتور عقاب جیسے پرندے جب اپنی روزی کے لیے، جب اپنی برکت کے لیے چھپتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ جو اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ برکت نہیں پاتے، جو نیچے کی طرف چھپتے ہیں، اور جب بیج بویا جاتا ہے نیچے ہونا پڑتا ہے۔ کسی نے کبھی پنیری لگائی زمین دے وچ، جھونا شونا بیجیا، کنج بیجتے ہیں پانی دے وچ، چکڑ ہوندا ہے، وہ دے وچ پنیری کٹ کے ایک ایک پتا لے کے انہوں اس طرح لائی دے، سارا دن لگ کے انجی رہتا ہے۔ ایک رکھنے واسطے نال کھوپرا گری، وہ یہ پوری ٹھوٹی جیب چ رکھی دی ہے، تھوڑی دیر بعد کھالی، کیونکہ وہ گرم تو بہت ہوتی ہے لیکن اس میں طاقتور بہت ہوتی ہے، وہ آپ کی کمر کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سارا دن کم از کم 12-13 گھنٹے ایسے ہم کام کرتے، ایسے، اور جب سیدھے ہوتے تھے تو سیدھا ہونا مشکل تھا، مشکل سے سیدھے ہو جاتے تھے، پر جب 6 مہینے کے بعد چاولوں کی بوریاں اتنی بھر جاتی تھی کہ ہمارے کھانے کے بعد ہزاروں اور کھانے والے لوگوں کے لیے بھی ہم تیار کر دیتے تھے۔ جو جھکنا نہیں جانتے وہ برکت نہیں پا سکتے، جو چھوٹا ہونا نہیں جانتے وہ بڑا نہیں ہو سکتے۔
خداوند آپ کو برکت دے. باتیں بہت ہیں لیکن جتنا سنایا جاتا ہے نا بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اب جب بہت بویا گیا ہے بہت کاٹنا بھی چاہیے. تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں ہر اچھی چیز میں شریک کرے. تو اچھی چیز تو بولے جو آپ کھاتے ہو, لیکن آپ اچھی چیزیں کھانا چاہتے ہو, اچھی اچھی نعمتوں سے. کہتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہوئے, یسائی کی کتاب میں لکھا ہے اگر تم راضی اور فرما بردار ہوئے تو زمین کے اچھے سے اچھے پھل کھاؤ گے, اور اگر نافرمان ہوئے تو تلوار کا لقمہ بن جاؤ. اگر اچھے اچھے پھل کھانا چاہتے ہیں تو پھر خدا سے راضی رہو اور خدا کے حضور جھکو اور تابعدار رہو, فرما بردار رہو اور بونا سیکھو. پتہ 2 سال پہلے میں نے کہا تھا, 2 سال پہلے ایک میٹنگ تھی, منڈے میٹنگ, تو میں نے کہا جتنے لوگ برکت پانا چاہتے ہیں آج فیصلہ کریں کہ جب بھی چرچ میں آئیں گے جو ان کی جیب میں سب سے بڑا نوٹ ہوگا وہ بو کے جائیں گے. پتہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بھائی صاحب ایسے اکثر بڑا نوٹ کا اچھا نکل جاتا ہے. میں کہا گڈ, پر میں نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ جو بڑا نوٹ ہوگا وہی گندگی میں ڈالے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ نہیں بتاؤں گا, تو آپ تجربہ کرتے ہیں. بڑے نوٹ ہونے کا نتیجہ کیا ہے تجربہ کرتے ہیں. تو جا ہزار کا ادھر پاس جا کے گھماتے پھرنا, اتنے لگاؤ اتنے لگاؤ اتنے لگاؤ, بو دو 50,000 بو دو, لاکھ ہوگے گا, لاکھ میں سے پھر 50,000 بو دو, پھر لاکھ آئے گا, پھر لاکھ بو دو, پھر 2 لاکھ آئے گا. جس پیمانے سے تم ناپو اسی سے تمہارے پاس ناپ آ جائے. آمین. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. آمین. پریشان نہ ہویا کر گلاں سن کے میریاں, حالات صحیح نہیں, حالات کا کسی نے خراب کیتے, خدا ان کی تعریف ہو آپ نے خود ہی کی ہے. اس لیے ان حالاتوں پر بھی ہنسا کرو کہ دیکھیا میں ہی خراب کیتے ہیں. ہاللیلویا. اور تیرے ہاتھ میں ساری گیم ہے, تیرے ہاتھ میں ساری گیم ہے. تو چاہے تو اسے صحیح بھی کر سکتا ہے. تو نے خراب کیے تو ہی صحیح کرے. آئے اپنے سر کو جھکائے, مکھ سے دعا